بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ احد کے واقعہ بتایا تھا، پھر رات کو بھائی وغیرہ حافظ ڈاکٹر شفقت اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جو کڑیاں چپ گئی تھیں اس کو کس طرح نکالا گیا، کیا ہوا؟ تو مولانا مفتی زاہد صاحب سے کہا میں نے، تو انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نمبر 2 اس سے نکال کر دیا مجھے، جو کتب خانہ مظہری کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 202 ہے۔ اس سے پہلے پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے غزوہ احد میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور کتنی دیر تک یہ غزوہ چلا، تو ہزاروں اس کے صفحات ہو جائیں گے مختلف کتابوں سے ملا۔ جس طرح قرآن پاک کا درس دیتے ہیں مولوی فرحان، تو وہ تو مختصر درس ہوتا ہے نا، کہ اس کے درمیان بھی کتنے تفاسیر سے رات کو دیر تک 2 بجے تک پڑھنا کرنا۔ تو یہ اس کا بار بار عرض کرتا ہوں کہ آسان نسخہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، جو حضرت دعا مانگتے تھے اللہ جانے کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مسرور فرما دیں اور ہمارے گناہوں کو مغفور فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گناہوں کو مستور فرما دیں۔ تو آسان نسخہ ہے توبہ کرنا۔ آج جو حضرت کا بیان لگا ہے 1981 کا، 2-4 دن سے 1981 کچھ ایسے کیسٹس ہیں جس میں کوئی تاریخ ہی نہیں لکھی ہوئی، تو اب شروع سے وہ کیسٹیں جو ترتیب بنی ہے شروع سے میں نے سننا شروع کیا ہے، تو عجیب مضامین، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس میں سے 5 بیان ایسے جو اندازہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ہیں۔ پھر 3-4 دن سے جو ہے وہ ایک بہت ہی کمزور آواز آتی کیسٹ میں، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایسا لگتا تھا وہی حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ تو بار بار نہ بولنا پڑے گا، کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے۔ تو پھر حضرت والا نے اچانک فرمایا، حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ارے میں سمجھ گیا بنگلہ دیش کا کیسٹ ہے، حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو، اور پھر اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ او ہو پہلی دفعہ پتا چلا، میں پوچھوں گا پھر بیان کروں گا، لیکن حضرت والا نے اشارہ دیا تھا بہت برس پہلے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے 1 سال لگانے کے لیے، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ 6 مہینے میں واپس ہو گئے۔ اور مجھے تو پتا نہیں تھا، وہ کیسے چل پڑا کہ کس وجہ سے واپس ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ وجہ پوچھوں گا اپنے شیخ سے، فرمائیں گے تو بتا دوں گا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ بتانے چیز کا۔ لیکن اس کیسٹ نے ایسا ماشاءاللہ مزے دلائے کہ ایک کیسٹ جو ہے وہ میں نے دوبارہ چلائی، اور بالکل باریک آواز، بلکہ کمزور آواز۔ اچھا جی، آج ایک کیسٹ اور لگایا، اللہ کیا آپ سے عرض کروں، حضرت والا حضرت حاجی صاحب حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کس طرح فرما رہے ہیں۔ آج جو کیسٹ لگایا نا دل کو کاٹ کے رکھ دیا، ایسے حضرت نے نصیحتیں فرمائی ہیں کہ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، توبہ کر لو۔ کل سے صبح سویرے سنوں گا انشاءاللہ کیسٹ کو، ایسی باتیں فرمائیں کہ میں نے نہیں سنی اس سے پہلے۔ دماغ کام نہیں کرتا، یہ سب کیسے چھپیں گے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ مایوس نہیں ہے، لیکن بس بہرحال پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، پہلے حضرت سے پوچھا تھا کہ تاریخی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے لکھی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، ایسے واقعات ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، علماء سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو۔ اس کے بعد پھر حضرت نے 1-2 کتاب کے بارے میں فرمایا، تاریخ کی وہ بڑی کتابیں نہیں، سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا۔ معرف القرآن تفسیر میں نے حضرت کے ساتھ، اللہ مجھے یاد نہیں ہے پہلے شروع کی تھی یا کس طرح فیکٹری جاتے آتے ہوئے، میرے اب تک وہ مولوی فرحان نے کہا 97 حضرت سے ملاقات ہو چکی تھی، پھر حضرت نے سے اجازت لی تھی، وہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ بہرحال جب تفسیر ختم ہوئی بیان القرآن تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ اور کوئی تفسیر پڑھوں، فرمایا کون سی پڑھی، میں نے بتایا معرف القرآن، فرمایا بس کافی ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی اچانک کوئی ضرورت ایسی ہو تو اگر سمجھ آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر آگے مجھ سے پوچھ لو یا مفتی صاحب سے پوچھ لو، جیسا معاملہ ہو۔ تو اسی طرح ابھی میں کچھ کہوں تو پھر صحیح نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے، لیکن بہرحال مشورہ ہونا چاہیے اس میں کہ آگے چل کے ایسا نہیں کہ ذہنی دوسرا ہو جائے۔ جیسے میں نے حضرت نے فرمایا تھا حضرت مجدد کی کتابیں پڑھا کریں،
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 یا 3 اور بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اس کتاب پر، وہ کربلا کے بارے میں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کم از کم 1 سال تک میں جتنا پریشان رہا ہوں مجھے پتا ہے، جتنا میں پریشان رہا ہوں مجھے پتا ہے۔ میں دوسروں کو پریشان کروں تو صحیح تو نہیں یہ۔ اس وجہ سے کوئی بھی حالات ہوں، ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اتنے دن سے سیرت کی باتیں کہلوا رہے ہیں، تو اس پر عملی صورت کیا ہے؟ غصے کو کتنا کنٹرول کیا، گناہوں سے کتنا بچے، میڈیا کے اندر کتنا گھسے، عجیب عجیب لوگوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں، مسلمان بھی نہیں ہے اس کی کوٹ ہو رہی ہے، جو عمل نہیں کرتا اس کی۔ ہم نے تو اپنے شیخ سے سنا کہ بھئی دین کی کتاب تم کوئی پڑھ رہے ہو اور وہ بے عمل ہے، فاسق ہے، تو تم اس کی صحبت میں ہو۔ جس کی کتاب پڑھ رہے ہو نا اس کی صحبت میں ہو، اس کا اثر کتاب میں بھی آئے گا۔ کسی اللہ والے کی کتاب پڑھ رہے ہو، اس کے انوارات اس کتاب میں ہوں گے جس سے فائدہ ہوگا۔ کسی اللہ والے کی کوئی کتاب ہے کورس وغیرہ کی، وہ پڑھ رہے ہو، اس کا نور ہوگا۔ فرمایا چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے ایک استاد، اس میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک استاد تھے انگلش کے، اللہ والے تھے، اس کے 22 مسلمان ان کے شاگرد تھے، 22 کے 22 تہجد گزار نیک تھے۔ تو جس کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، اور یہ کیا بولا ہے اس نے بھائی، اور بھائی کیا بولا ہے، عورتوں سے باتیں کر رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، مرد عورتوں کو دیکھ رہی ہے، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، بڈھا بڈھی کہیں گے۔ کچھ دوستوں کو کوئی بات ابھی سمجھا رہا تھا، اس لیے 15-20 منٹ نکل گئے، لاہ عمل کچھ بتا رہا تھا ان کو۔ شب برات سر پہ کھڑی ہے، گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کا عاشق جو ہوتا ہے اس کی ہر رات شب برات شب قدر ہوتی ہے، اس کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے۔ عبادت کی راتیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے، منع تھوڑی کریں گے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو تو صحیح کیا اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں، جنہوں نے عمل کیا ان کی باتوں پر، اللہ والے، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایمان اتنا کمزور کہ انگریزوں کی باتوں کو وہ سمجھ رہے ہیں پورا۔ پوچھو آپ کون سا اخبار ایسا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو اتنا قرب مل رہا ہے؟ کون سی ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ کو نہیں بتا رہے، اپنی طرف سے پڑھے جا رہے ہیں کتابیں؟ اور یہ تو اب یہ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو بول سکے کہ نام محرم کو دیکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں نا، جا کے جو ٹیپ ہوا ہے یا جو سسٹم ہو رہا ہے اس پہ آپ سنیں گے کہ تو کہیں گے تو جوان کی آواز ہے، حالانکہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے، بویں تک الحمدللہ اللہ کے کرم سے سفید ہیں، لیکن وہ آواز کی کھنک، اور ایک تو نام محرم، دوسرا فاسق، تیسرا عورتوں سے باتیں کر رہا ہے، اب عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں جب سفر ہوا تھا، وہاں پر مولانا جاوید اکرم کے گھر کے سامنے ہی مسجد، ان کو جب حضرت غلام کا پتہ چلا کہ بھائی صبح شام یہیں بیان کرنا ہے، اور دوسرا ہے تو ٹھیک، ورنہ فجر کا تو پکا یہاں رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی ایک آدھ بیان عصر کے بعد بھی ہوا، تو الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ محبت دی۔ حضرت کے مضامین ہی ایسے ہیں۔ جب ہم پھر وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے واپس اسلام آباد سے فلائٹ تھی، 22-24 دن کا شاید تھا، 22 دن کا، تو پھر وہاں پر بیان ہوا صبح فجر کے بعد، اشراق کے بعد ایک صاحب آئے بڑی عمر کے، اور بہت دعائیں دیں، کہا میں نے ٹیلی ویژن سے توبہ کر لی اور یہ فائدہ کہ حضرت کا کیا، کاش حضرت سے ملاقات ہوتی۔ بہرحال وہ بات ابھی اس وقت بات نہیں کرنی، تو اب میں صرف خبر نامہ سنتا ہوں، باقی سب چیز چھوڑ دی۔ تو میں نے کہا آپ خبر نامہ سنتے ہیں یا خبر نامہ دیکھتے ہیں؟ تو حضرت سے سنا ہوا تھی یہ بات کہ خبر نامہ سنتا ہوں، میں نے نہیں کہا آپ خبر نامہ دیکھتے ہیں۔ بھائی کیسے؟ میں نے کہا خبر نامہ کوئی پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے؟ دیکھو تو پڑھتی ہے۔ یہ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی محترمہ پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے، یہاں سے بیانات اس سے ہو رہے ہیں، دین کی کچھ خبر نہیں، اور کیسا فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ جب ہمارا گھر تھا ایل پارک کے پاس، تو بابا کے ایک جاننے والے تھے، وہ واک کرتے تھے وہاں، تو انہوں نے بابا سے کہا یا مسجد میں کسی سے کہا کہ دوسرے ساتھی نے بتایا، بابا کو بتایا، اب یاد آ گیا بابا کو، حضرت کے کوئی مرید تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم واک کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک بوڑھا تھا، کان پہ لگا کر تون نکال کر ایسے ایسے جو نقل کرتے ہیں نا،
وہ کہہ رہا کیا سن رہے ہو؟ ارے بھائی کیا گجب کا بیان کرتی ہے بھائی، گجب کا، کیا گجب کا بیان، اتنا اس کی آواز میں نور ہے کہ کیا تیرے کو بتا یار. اس نے کہا بھائی کون ہے؟ کہا ڈاکٹر نہیں ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے. مولوی کیا جانے پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے، آواز بڑی گجب کی ہے. ارے اس کی آواز گجب کی ہے تو گجب کی آواز سن رہا ہے یا دین کی بات سن رہا ہے؟ یہ ایسے شیطان نے الو بنایا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خبر نامہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کیسے سن رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا اخبار پڑھنے والی عورت ہے یا مرد ہے وہ خبروں والی؟ بس کی ہنسی نکل گئی. کہا عورت ہے. میں نے کہا آپ تو بیان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا تو ہو رہا ہے. میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت والا کا سوال، کہ اگر خبر پڑھنے والی 70-75 برس کی بوڑھی ہو اور 11:15 نمبر کا چشمہ لگاؤ جس سے آنکھ بڑی نظر آتی ہے، وہ والا چشمہ، ناک پکوڑے جیسی ہو، آنکھ سے کیچڑ بہ رہی ہو، ناک بہ رہی ہو، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، بتی سی سامنے رکھی ہو اور بال بڈھے گدھے کے دم ہو اور گردن ہل رہی ہو ایسے، اور کہ ایکسکیوز می پلیز بریکنگ نیوز، کا لعنت بھیجے بریکنگ نیوز کی بچی آئی ہے بڑی. میں نے کہا کوئی سنے گا پھر؟ تو وہ اس کی ہنسی نکل گئی کہ آج جا کے گھر سے ٹی وی توڑ دیتا ہوں. اب ماشاءاللہ دین کے بیان سن رہے ہیں، حضرت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے میں عرض کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیلمٹ خود لکھا ہوا ہے اس کی کڑیاں وار لگنے کی وجہ سے اندر چھپ گئی تھی، خون نکل رہا تھا، جس سے مبارک پر چونکہ 2 آئینی زروں کا بھی بوجھ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑے سے اوپر نہیں چڑھ رہے تھے جو کل سنایا تھا میں نے، جس کو ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ نے کمر تھام کر سہارا دیا جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا قدم مبارک پہ کھڑے ہوئے، اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص زمین پر چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ چہرہ انور میں زرے کی جو 2 کڑیاں چھپ گئی تھیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھیں. حضرت ابو عبیدہ، میں نے مولانا سے دوسرا نام لیا تھا تو مولانا نے مجھے بتایا صبح کو کہ نہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا، یہ بھائی دیکھنا، تو یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم مبارک رکھا، وہ واقعہ کل پڑھ چکا ہوں، دوبارہ وہ لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. فرماتے ہیں کہ حضرت بخاری شریف میں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے دن بچایا تھا کہ انگلیاں کٹ گئی تھیں، وہ بالکل شل تھا. اس روز 3-4 روایتیں ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ 35 سے 39 زخم، کسی نے لکھا ہے 50، کسی نے لکھا ہے 70 سے اوپر. حضرت جابر سے مروی ہے کہ دشمن کے وار روکتے روکتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کٹ گئیں تو بے اختیار زبان سے نکلا حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بجائے حسن کے بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور لوگ تجھے دیکھتے ہوئے ہوتے یہاں تک کہ تجھ کو جو آسمان ہے وہ لے کر گھس جاتے ہیں فرشتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم نے عہد کے دن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم دیکھے جو کل عرض کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفر سے ڈھانکے ہوئے بڑے تیر انداز تھے. اس روز 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں. جو شخص ترکش لیے ہوئے ادھر سے گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ ترکش ابو طلحہ کے لیے ڈال جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ جو ڈھال کل بتایا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو ابو طلحہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نظر نہ اٹھائیں، نصیب دشمنہ کوئی تیر نہ لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. عہد کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب
1000 تیر چلائے، کھینچنا اور مارنا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کمالات نبوت آپ پر ختم تھے، اسی طرح آپ پر محبوبیت ختم تھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر عشق ختم تھا. خدا کی قسم، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس فدائیت کے سامنے لیلا مجنو کی داستانیں سب مٹی ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا تھا اب وہ آگے آ رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے خون پوچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا اور وہ ان کو ان کا پروردگار کی طرف بلاتا ہے. جیسے سامنے یہ ایک بات ہے، اب اس کو بیان کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ پوچھنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہیں، پیشانی سے خون پہنچتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے اے پروردگار میری قوم کی مغفرت فرما، وہ جانتے نہیں، مغفرت فرما جانتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام کے حق میں بد دعا فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اب اللہ تعالیٰ جس پر چاہے مہربانی فرما دے، مفہوم تحفہ کی توفیق دے دے. حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ میں اسلام قبول کیے تینوں لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس پر حضرت کا بیان بھی تھا آج، یہی حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت والا کس طرح نصیحت فرما رہے تھے. مولانا سہیل صاحب نے 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات مجھے بتائے، وہ آج انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میں سمجھ میں نہیں آ رہا پرچہ رکھوں کس طرح کروں، کیا کروں. وہ 2 واقعہ عرض کرتا چلوں. پانی دینا بھائی. جیسے پرچہ کاغذ اوپر کرتے ہیں نیچے کا پھر سامنے کوئی چیز مل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جا کر ملے اور موقع پار کر اس کو قتل کیا اور سر لے کر ایک غار میں جا چھپے. مکڑی نہ آ کر جالا تان دیا. بعد میں جو لوگ تلاش میں گئے وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر واپس ہو گئے. بعد ازاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے نکلے، شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے. اس طرح 23 محرم کو مدینہ شریف پہنچے اور خالد کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ایک عصا انعام میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا اس عصا کو پکڑ کر جنت میں چلنا. جنت میں عصا لے کر چلنے والا کوئی شاد و نادر ہی ہوگا. اور فرمایا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان ایک نشانی ہے، قیامت کے دن ساری عمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عصا کی حفاظت فرماتے رہے اور پھر عصا کو ساتھ ہی دفن بھی کر دیا گیا. اب یہ واقعہ جو مولانا سہیل میاں نے بتایا مجھے، مائع سفر میں ایک واقعہ رجی پیش آیا. قبیلہ ازل جو ہے اور کارا کے لوگ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارا قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہم کو قرآن پاک پڑھائیں اور احکام اسلام کی ہم کو تعلیم دے. یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 774 734 اور الطاف اینڈ سنس کی چھپی ہوئی ہے کتاب. حضرت کا مزاج کا حضرت پوری تفصیل فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ان کے ہمراہ کر دیے جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں. 7 میں سے چند نام لکھے ہیں. عاصم بن ثابت جو امیر مقرر ہوئے تھے اور مرثد اور عبداللہ اور خبیب بن عدی اور زید بن دشنا، خالد
بن ابی بکر معتب اور عبداللہ بن طارق کے اللہ بھائی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے تو مکہ اور اسفان کے مابین واقعات ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی. وہ 70 والے واقعہ الگ ہے وہ، اور اشارہ کر دیا انہوں نے بنو لیحان کو. بنو لیحان 200 آدمی لے کر جس میں سے 100 آدمی تیر انداز تھے، ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے. جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ٹیلے پر چڑھ گئے. بنو لیحان نے مسلمانوں سے کہا تم نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان اور پناہ دیتے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کافر کی پناہ میں کبھی نہ اتروں گا، اور یہ دعا کہ اے اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر دے. یہ روایت بخاری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائی، اور اسی وقت بدریہ وحی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خبر دی. یہ سب واقعات جو ہے وہ دل کو نرم کرنے والے ہیں اور محبت بڑھانے والے ہیں اور جان دینے کا جذبہ دلانے والے ہیں. اب وہ بچپن سے سنتے ہوئے لوہا گرم ہو مارو اس پر ہتھوڑا، کوئی نہ کوئی چیز بن جائے گی. تو دل نرم ہے نا، اس وقت گرم ہے. ایک دعا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت یہ مانگی، اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میرے گوشت یعنی جسم کی کافروں سے حفاظت فرما. بعد ازاں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رفقا کے ساتھ کافروں سے لڑ کر شہید ہوئے. عبداللہ بن طارق اور زید بن دفنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 آدمی مشرکین کے امن اور امان عہد اور پیمان کے بنا پر ٹیلے سے نیچے اتر آئے. مشرکین نے ان کی مشکیں باندھنا شروع کی. حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا یہ پہلا دھوکہ ہے، ابتدائی بد عہدی سے ہو رہی ہے، نہ معلوم آئندہ کیا کرو گے، اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. مشرکین نے کھینچ کر ان کو شہید کر ڈالا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر چلے. مکہ پہنچ کر دونوں کو فروخت کیا. صفوان بن امیہ جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، اس لیے حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا. صفوان نے تو اپنے قیدی کے قتل میں تاخیر مناسب نہ سمجھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام نسطاس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم پر میں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا. اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے ایک قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہو گئی، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا. ہر وقت سوچتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیسی مہربانیاں فرمائی. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. ہر ہی بات ایسی ہے. جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا خدا کی قسم مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں، ایسے وقت میں یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا یا پھانس چبھے اور میں گھر بیٹھا رہوں. اب یہی تو حضرت سکھاتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ہم جان دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم میں نے کسی کا اس درجے محب اور مخلص اور دوست اور جانثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد مانتے تھے. ان کا تو خیر آگے واقعہ پر الگ آ رہا ہے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کے محب اور جانثار ہیں. بعد ازاں نسطاس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. بعد میں چل کر نسطاس بھی اسلام لے آئے. یہ قید نہیں تھی کہ آپ نے اس طرح کر دیا، آپ نے اس طرح کر دیا. اللہ کی عطا، معافی، جذب، اللہ کا قرب. اور لوگ نہیں تھے کیا اس وقت دوسرے جو مسلمان نہیں تھے یا منافق نہیں تھے، لیکن اللہ کی نظر جس پہ پڑ جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ حرام ان کی قید میں رہے، ماہ حرام تک قید میں رہے. جب لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب سے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، نظافت اور صفائی کی غرض سے اس سے استرا مانگا. زینب استرا دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں.
زینب کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے استرا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھ کر یہ فرمایا کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ مجھ سے ایسا کام کبھی نہ ہوگا، ہم لوگ دھوکہ نہیں کرتے. اور بارہا زینب یہ کہا کرتی تھی، میں نے غور سے سنیے گا، میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، البتہ تحقیق میں نے ان کو انگور کے خوشے کھاتے دیکھا. حالانکہ اس وقت مکے میں کئی پھلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور وہ خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کہیں جا کر لا نہیں سکتے تھے. یہ رزق ان کے پاس محض اللہ کی طرف سے آتا تھا. جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر ان کو تنعیم میں لے گئے تو فرمایا کہ مجھ کو اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. لوگوں نے اجازت دے دی. آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہوگا کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں. بعد ازاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار، کسی کو باقی نہ چھوڑ. اور یہ شعر پڑھے. مفہوم ہے اس کا، مجھ کو کچھ پرواہ نہیں کہ جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں، خواہ کسی کروٹ پر مروں، جبکہ خالص اللہ کے لیے میرا بچھڑنا ہو. اور یہ محض اللہ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے پارا پارا کیے ہوئے جوڑوں پر برکت نازل فرما سکتا ہے. ایک موقع پر حضرت نے فرمایا تھا، کوئی اور موقع پر، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے، یہ جملے پر یاد آیا کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں، خواہ کسی کروٹ پر مروں، کسی کروٹ پر شہید ہوں. یہ الگ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہاں جو جملے لکھے ہیں اسی پر یاد آ رہا ہے. خواہ کسی کروٹ پر مروں، خواہ کسی جگہ میں شہید ہوں، جاؤں گا تو جنت میں اگر اللہ راضی ہے تو. بعد ازاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر لٹکائے گئے اور شہید ہوئے، اور آئندہ کے لیے یہ سنت قائم کر گئے کہ جو شخص قتل ہو وہ 2 رکعت نماز ادا کریں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قسم کا ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا. زید نے طائف سے واپسی میں خچر کرائے پر لیا، مالک بھی ساتھ چلا. راستے نے ایک ویرانے پر خچر لے جا کر کھڑا کیا جہاں پر بہت سے مقتولین کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے قتل کا ارادہ کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے. اس شخص نے بطور مذاق میں یہ کہا کہ ہاں تم بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، مگر نماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 رکعت سے فارغ ہوئے تو یہ شخص قتل کے ارادے سے ان کی طرف بڑھا. اس کو بڑھتے دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مہربان. ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ اسم اعظم نکلا اور ادھر سے ایک غیب سے آواز سنی کہ ان کو قتل نہ کر. وہ شخص اس غیبی اور ناگہانی آواز سے مروب اور خوفزدہ ہو کر ادھر دیکھنے لگا. جب کوئی شخص نظر نہ آیا تو اسی ناپاک ارادے سے آگے بڑھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یا ارحم الراحمین کہا. اس شخص کو پھر کوئی غیبی آواز سنائی دی اور وہ پیچھے ہٹا اور مثل ثابت پھر آپ کی طرف بڑھا. آپ نے پھر یا ارحم الراحمین کہا. تیسری بار یا ارحم الراحمین کا کہنا تھا کہ کیا دیکھتے کہ ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس نیزے کے سرے میں آگ کا ایک شعلہ تھا. وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو آنن فانن پشت سے پار ہو گیا اور اسی وقت وہ شخص مردہ ہو کر زمین میں گر پڑا. سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. بعد ازاں اس شخص نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، جب تم نے پہلی بار یا ارحم الراحمین کہا اس وقت اس شخص نے کہا اس وقت میں 7ویں آسمان میں تھا. جب دوسری مرتبہ کہا تو آسمان دنیا پر تھا. جب تیسری مرتبہ کہا تو میں تمہارے پاس آ پہنچا. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی میں پیش آیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جو شخص 3 بار یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، بس مانگ اور درخواست کر. یا ذل جلال والاکرام بھی اسم اعظم ہے. حضرت نے فرمایا جو 7 دفعہ پڑھے
اور چہرے ہاتھ پر دم کر کے چہرے پر پھیر پڑ جائے کسی ظالم کے پاس یا کہیں کام رکا ہوا ہو، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. ایسا دل میں یقین بھی تو ہونا چاہیے، اور یقین ابھی کم بھی ہو تب بھی حضرت نے فرمایا پڑھ لیا کرو، یقین بھی خود آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اللہ. اس قسم کا واقعہ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ پیش آیا، جبکہ ابی بن کعب اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو معلق انصاری بڑے عابد اور زاہد اور بڑے صاحب ورع اور تقویٰ تھے. تاجر تھے، تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا، واقعات بھرے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سفر میں ایک چور ملا جو تلوار تیر سے مسلح تھا. اس نے کہا مال یہاں رکھ دو، میں تم کو قتل کروں گا. ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو تو مال مطلوب ہے جو حاضر ہے، میری جان سے کیا مطلب؟ چور نے کہا نہیں، مجھ کو تو تمہاری جان ہی مطلوب ہے. کہ اچھا مجھ کو اتنی مہلت دو کہ 2 رکعت پڑھ لوں. چور نے کہا ہاں نماز جتنی چاہے پڑھ لوں. ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کی اور نماز پڑھی اور بعد نماز کی دعا کی. اس نے عزم پڑھا. دیکھتے کیا ایک سوار نیزہ لیے ہوئے چور کی طرف بڑھا اور نیزے سے اس کا کام تمام کر لیا. بعد ازاں ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری فریاد رسی اور امداد کے لیے بھیجا ہے. میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب پہلی دفعہ تم نے یہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازے سے کھٹکھٹانے کی آواز سنی. جب دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کی چیخو پکار سنی. جب نے دوسری بار دعا مانگی تو کسی مستر اور مبتلا کرب غم کی دعا ہے. اس وقت میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی مجھے اس کے قتل پر معمور کیا جائے. بعد ازاں یہ کہا تم کو بشارت ہو، یہ یاد رکھنا جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا جو اوپر مذکور ہے وہ پڑھے، اس کی دعا قبول ہوگی. غزوہ احد میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے سلافہ بنت سعید کے 2 لڑکوں کو قتل کیا تھا. اس لیے سلافہ نے یہ نظر کی تھی کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک میں ضرور شراب پیوں گی. اس لیے قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کا سر لینے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کر کے خاطر خواہ قیمت وصول کریں. سلافہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا رضی اللہ تعالیٰ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنی لاش کی عصمت اور حفاظت کی خدا سے پہلے ہی دعا مانگ چکے تھے. حق تعالی شانوں نے دشمنوں سے ان کی عصمت اور حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ بھیڑ کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے ہر طرف سے ان کی لاش کو گھیر لیا. کوئی کافر ان کے قریب بھی نہ آ سکا. اس وقت یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے کہ جب شام کے وقت بھیڑیں دفع ہو جائیں گی اس وقت نعوذ باللہ سر کاٹ لیں گے. لیکن جب رات ہوئی تو ایک سیلاب آیا جو ان کی لاش کو بہا لے گیا. سب ناکام اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ نہ میں کبھی مشرک کو ہاتھ لگاؤں نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا تو یہ فرماتے کہ حق تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندے کی مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں جیسے زندگی میں اس کی حفاظت فرماتے تھے. اب وہ آپ کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. کفار مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی لاش اتار لانے کے لیے مدینے سے مکہ روانہ کیا. جب یہ دونوں رات میں تنعیم پہنچے تو دیکھا 40 آدمی لاش کا پہرا دینے کے لیے سولی کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو غافل پا کر لاش کو سولی سے اتار کر گھوڑے پر رکھا. 40 دن کے بعد لاش اسی طرح تر و تازہ تھی، کسی قسم کا اس میں تغیر نہ آیا تھا. حالانکہ سولی دیے 40 دن ہو چکے تھے. مشرکین کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لاش گم ہے، ہر طرف تلاش میں دوڑے. بالآخر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو جا پکڑا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا. فوراً زمین شک ہوئی اور لاش کو لے گئی.
اسی وجہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کا نکلا ہوا کے نام سے مشہور ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا، اس کو قبلے سے پھیر دیا، چہرہ پھر قبلہ رخ ہو گیا، بار بار ایسا کیا، بالآخر عاجز ہو کے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی اس نرالی شان سے حفاظت اور لوگوں کا حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی ظاہری وسیلے کے انگور کھاتے ہوئے دیکھنا، اور حضرت زید بن حارثہ اور ابو معلق انصاری کا واقعہ، یہ سب اس کی دلیل ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں. اسی پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے. حضرت کی بات سنا دوں کہ فرمایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر کرامات کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور ایک واقعہ بھی ہے اس میں حدیث پاک کا، حضرت کی کتاب یاد نہیں ہے، جائے تجلیات جذب میں میرے خیال میں، میرا کتاب کا نام یاد نہیں، وہ تو سرچ سے مل جائے گا، کہ ایک صاحب نے جو ہے کسی سے قرضہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کفا باللہ شہیدہ. تمہارے پاس کوئی اور اس کے بارے میں کوئی تمہاری طرف سے کوئی وکیل وغیرہ تمہاری طرف سے کوئی اس کی ضمانت کون دے گا؟ وہ کفا باللہ وکیلا. انہوں نے قرضہ دے دیا. پیارے شیخ فرماتے ہیں پورے وقت جب ہوا تو یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر حضرت والا کی کرامتیں لکھتا نا 1000 صفحات سے زیادہ ہوتی ہیں. حضرت نے منع فرما دیا سختی سے، خبردار اگر کچھ بھی لکھا ہے تو امت جو ہے کرامتوں کے اندر ہی رہے گی اور تقویٰ اور ان چیزوں کی فکر نہیں کرے گی. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بھائی بیٹھ جاؤ کہہ رہا ہوں نا. ایک دفعہ جب کہہ دیا دوبارہ 3 دفعہ بولوں گا کیا؟ تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بس حضرت والا یہی نصیحت فرما دیتے ہیں کہ بھائی 1000، کیونکہ چھپتے بازیاں زیادہ ہو گئی ہیں نا، بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو لوگ اسی کے اندر چلے جا رہے ہیں. کوئی ہوا پر اڑے گا تو ہم بیت ہو جائیں گے، مکھی ہوا پر اڑتی ہے اس سے بیت ہو جاؤں. تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو مشکات کی شرح مرکات میں ہے نا کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے. اور فرمایا دین پر استقامت کا پتہ ایئرپورٹ پہ چلے گا، بس اسٹاپ پر چلے گا، ریلوے اسٹیشن پہ پتہ چلے گا، شادی جس میں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں پتہ چلے گا، رشوت کے موقع پر پتہ چلے گا، سود کے موقع پر پتہ چلے گا. اس وقت لوگ ایسے مجبور ہیں کہ ایک صاحب کا اندازہ ہوا، ان کا کوئی پیشہ ہے جو آج کل بند ہے، پتہ چلا انہوں نے قرضہ لے کر راشن لیا ہے، قرضہ لے کر راشن لیا. وہ دکان والا کتنا کو قرضے دے گا؟ دوسرے کا پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ اس بیچارے نے اور امانت کسی کی رکھی تھی، اس میں سے کچھ 1000 روپے لے کر گھر کا خرچہ خریدا جا کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خود مقروض ہو کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھے، ورنہ امانت میں خیانت کرنا تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کو دل کا حال کہہ دیں. تو یہ تو خامخواہ گناہ کر کے پریشان ہونا، دکاندار تنگ کرنا. میرا مطلب یہ کہ اب آج حضرت کا بیان تھا، ابھی آپ لوگ بھی گواہ ہیں. حضرت نے فرمایا اپنے مال پر نظر نہیں کرنا، اپنے پوسٹ پر نظر نہیں کرنا، اپنے بیانات پر نظر نہیں کرنا. یہ سب کام نہیں آئیں گی چیزیں وہاں پر کہ میں نے ایسا بیان کرتا تھا، وہ ایسا، انہوں نے یہ تعریف کر دی، اتنے میسج آ گئے. یہ اللہ کی عطا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. فرمایا کرامت کا یہاں پتہ چلے گا جب حسین لڑکی کوئی سامنے آئے. کرامت کا یہاں پتہ چلے گا جب کسی پر غصہ آ رہا ہے، غصہ نہیں کیا. یہ استقامت کا وہاں پتہ چلے گا. تو حضرت میر صاحب کو حضرت منع فرما دیا کہ امت پر اسی چکروں میں رہے گی. حضرت میر صاحب کا جملہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 1000 صفحات سے اوپر ہوتا معاملہ. تو جب وقت پورا ہوا جو وعدہ کیا تھا، جب دریا کے کنارے گئے تو کوئی کشتی وغیرہ کچھ بھی نہیں. اب پریشان ہو گئے. ایک لکڑی کا بڑا سا ایک ٹکڑا چلا آ رہا تھا، اس کو جا کے لے آئے، اس میں کاٹا اس کو اور اس کے اندر پیسے رکھے وہ، اور تیل وغیرہ لگا کر اندر خط بھی رکھا کہ آپ سے وعدہ تھا، لیکن کیا کریں کوئی کشتی ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو وہاں تک پہنچا دیجئے. وہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہے. آگے لوگوں نے وعدے بھی تو کیے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی تو خرچے ہوتے ہیں نا. جتنے دھندے چل رہے ہیں نا زیادہ تر سود کا ڈھانچہ ہے زیادہ تر، اور ٹوپی گھمانے کا ہے، ٹوپی گھمانے کا ہے. قرضہ لے لے بھائی،
3 مہینے کے قرضے پر مال دے دے، آگے 2 مہینے کے قرضے میں مال دے دیا، آگے اس نے دے دیا مال، اب ادھر پیسہ جیسی مشکل ہوئی تو یہ پھنس گیا، یہ پھنس گیا، یہ پھنس گیا، یہ بھی پھنس گیا۔ آمدی ایماندار ہے، ایماندار تو دوسری بات ہے، مطلب ایماندار ہے، واقعی پیسہ دینا ہے۔ ابھی اس وقت بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ حالات ایسے ہو گئے، پیسہ دینا ہے ان کا، کبھی خیانت نہیں کی، کہاں سے دیں گے؟ اس وقت کے حالات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں کر رہا میں۔ کورونا سے جو حالات ہو رہے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، یہ جو اس طرح قرضے قرضے قرضے، پیارے شیخ فرماتے تھے کہ پیسہ اپنے پاس کا، رشتہ داری دور کی، جو قرضوں پر چلتے ہیں نا، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے لوگوں پر 50 لاکھ نکلتے ہیں، آگے 30 لاکھ دینے ہیں، اور ایک ساتھ تھوڑی دینے ہیں، آستے آستے دینے ہیں، چلو خرچہ کر ڈالو، نئی گاڑی خرید لو بھائی۔ نیت تو صحیح ہے لیکن کسی سے پوچھتے تو نہیں ہے نا، ضرورت کیا ہے دھندا بڑھانے کی، اتنا پریشان اپنے آپ کو بیمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری کھوپڑی تیز ہے، تم اچھا بزنس کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کی میری عمر میں برکت دے، خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو دوسرا بھی ایسا چلا سکے گا کیا؟ بس جتنا ہے اتنا بس کافی ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ میری والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ حساب جو بخشش 100 پیسہ جو ہے بکس میں وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، تو پیسہ ہے اپنے ہاتھ کا پیسہ ہے۔ یہ کیسے امانت دار تھے آپ دیکھو، آپ اب یہ بیچارے آ کر کھڑے رہے کہ کشتی آئے پیسے ملے تو آگے کام چلے، تو کچھ بھی کشتی تو کیا ہے، وہ لکڑ گٹھڑ چڑھا رہا ہے دریا کے سہارے پر، چلو کب اسی سے کوئی دال روٹی کر لیں گے بیچ کر، اور جا کر تو توڑا تو وہی پیسے نکلے جتنے انہوں نے دیے تھے ادھار، اور پرچہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں۔ دوسرے دن وہ صاحب پہنچ گئے کہ آپ سے جو پیسہ لیا تھا پتہ نہیں آپ کو ملے نہ ملے، یہ آپ کے وہ پیسے دوبارہ، اور انہوں نے کیا کہا، فرمایا کہ بھئی مجھے میرے پیسے مل گئے، جزاک اللہ۔ اب حالات دیکھو یہ کس چیز کی نصیحتیں ہیں یہ۔ تو حضرات اولیاء اللہ کی کرامت حق ہیں، اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کے مشابہ ہے، جس کو حق تعالیٰ شانہ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے، جو آج کل مولوی فرحان صاحب جو ہے نا، وہ جو انگور ملے تھے نا اس پر جو فرحان میاں تفسیر کر رہے ہیں آج کل، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے محراب میں، یہ میں ترجمہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے محراب میں مریم علیہ السلام پر داخل ہوتے تو ان کے پاس عجیب و غریب رکھا ہوا رزق پاتے، تو یہ کہا کہ اے مریم علیہ السلام، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ جواب دیتی کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا وہم و گمان اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو جو انگور تھے وہ کہاں سے آئے وہ انگور؟ اللہ اکبر۔ جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے لیے بال اور ناخن کی اصلاح مستحب اور مستحسن ہے، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پیشتر استرا مانگا، بارگاہ خداوندی میں حاضری سے پہلے طہارت ضروری کو لازمی سمجھا اور اس کو کیا۔ جب میں نے یہ پڑھا نا، جب مجھے مولانا سہیل نے دیا یہ، تو میں نے ایسا اعراب بھی لگوا لیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو، خواہ یہ سوچنا کہ صاحب میں کیسے اپنے مرید سے اعراب لگواؤں، وہ کیا سوچیں گے، وہ جو سوچیں جو ہمارے کو سمجھ میں نہیں ہے، ہم بھلے کوئی ہنستا رہے تو ہنستا رہے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا نا کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے لیے بال اور ناخن کی اصلاح مستحب اور مستحسن ہے، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے بیشتر استرا مانگا، بارگاہ خداوندی میں حاضری سے پہلے نظافت اور طہارت ضروری اور لازمی ہے۔ حاضری سے پہلے اتنا شدت سے مجھے فاروق بھائی یاد آئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا یاد آیا مجھے، ابھی بھی ایسا لگتا ہے چہرہ میرے سامنے ہی ہے۔ عید کی رات تھی، رمضان شریف ختم ہو چکا، چاند نظر آ گیا، عید کی رات تھی۔ ضمیر بھائی سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کے لیے عیدگاہ میں جو مسجد اشرف میں کرسیاں دونوں ساتھ رکھنا، صحیح۔ اس کے بعد بھائی صاحب نے غسل کیا ہے، مونچھیں صحیح کی ہیں، داڑھی صحیح کی ہے، اور بال 1 دن پہلے یا 3 دن پہلے بال صحیح کروائے ہوئے تھے، ویسے بھی سنت کے مطابق بال ہوتے تھے، لیکن وہ چہرہ ابھی تک میرے سامنے ہے کہ نہائے ہیں بھائی صاحب، یہ مونچھیں وغیرہ سیٹ کر کے نہائے ہیں، اور یہ سفید ایسا جوڑا وہ پہنا ہوا تھا۔ تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو کس وقت بلانا ہے۔ اب جب یہ یاد آیا کہ سب تیاری کر کے، جس کو کسی کو دل میں اللہ ڈالتے ہیں جو بھی ہے معاملہ،
بس میں پیدل نکلا ہوں. فاروق بھائی کو ہم نے کہا کہ فاروق بھائی آپ کرسی پر بیٹھ جاؤ. نہیں تکلیف ہوگی. ارے اللہ کے بندے تکلیف سے آپ کا کیا ہوا تھا؟ 4 5 بھتیجا بیٹا بھائی سب موجود ہیں. نہیں جو وقت لکھا ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ گئے گاڑی میں فونے کرتا کرتا پیچھے بھاگتا ہوا پیارے پہنچا. جب فاروق بھائی کی حالت دیکھی حضرت والا کو فون کیا میں نے فوراً. تو کاشف نے بتایا کہ حضرت والا تو بیان فرما رہے ہیں. میں نے کہا صرف آپ حضرت کو اتنا بتا دیں بہت ہی ضروری معاملہ ہے اس وجہ سے فون کیا ہے. حضرت کے تو احسانات فوراً فون اٹھایا. کیا ہوا میاں خیریت؟ میں نے کہا حضرت فاروق بھائی کا یہ معاملہ ہے اور میں سامنے میں دیکھ رہا ہوں اور سانس جیسے اکھڑ رہی ہے. اور اتنا آرام سے اللہ کے پاس گئے اتنا آرام سے. ڈاکٹر ندیم بھی تھے وہاں پر. حضرت والا نے پھر مجلس میں دعا بھی کرائی. تو پھر ڈاکٹر ندیم نے کہا بھائی بس اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے. جتنا وقت لکھا تھا وہ ہوا. تو اچانک فاروق بھائی نے سانس لی. تو میں نے زور سے چیخ ماری ڈاکٹر ندیم کہ بھائی یہ آخری سانس ہے جو اس کے حصے کی تھی وہ لے لی انہوں نے. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور داڑھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس. عید کی رات مفتی عبد المنان صاحب نے آئے تھے. کہا بھائی کیا تعزیت کریں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عیدی لینے چلے گئے اوپر. اللہ تعالیٰ نے عیدی کے لیے وہاں بلا لیا. للت الجائزہ رات تھی نا للت الجائزہ اور یہ بھی عبادت کی رات ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ. ہاں ایک یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمان کافروں کی حراست میں ہو بھائی اس پر اگر کوئی بیان کرے تو میرے خیال میں گھنٹوں کر سکتا ہے. لائنیں 2 ہیں اور اس کے بعد دعا کر لیں گے. اگر مسلمان کافروں کی حراست میں ہو اور اس کے قتل کا تہیہ کر چکے ہوں تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ موقع پا کر ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں. بس اس کے زیادہ میں کیا آگے کہوں. ہمیں کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں ورنہ اس پر بیان ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا میں مسلمان بچوں کا کیا حال کیا جاتا ہے. کس کس ملکوں میں کس کس طرح ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ مجھے عرض کرنا تھا لیکن اب موقع نہیں کہ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کا واسطہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں نہیں کہتا. بس اتنا کہتا ہوں میں آپ لوگوں کا شیخ ہوں جو اعتماد کرتے ہیں موبائل سے جان چھڑائیں نیٹ سے جان چھڑائیں. یہود و نصارہ کی وہ کیا کہتے ہیں اس پر جو آ رہا ہے کمپیوٹر پر کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور یہ ایسے ہوگا پھر ویکسین تیار ہوگی اور اس کے بعد جو اس کو کھائے گا مسلمان پیے گا اس ویکسین کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اس کے دماغ سے غائب ہو جائے گی اور ہم اٹھا کر پھیلا رہے ہیں اس کو. سازش بے نقاب کر رہے ہیں. فلانا فاسق اور بہت بڑی پوسٹ کا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ پوچھو مت. کرنے تو آپ کو میرا کیا کیا واسطہ بھائی. جب مرد حضرات ان عورتوں کو دیکھیں گے جب ہماری بہو بیٹیاں ان کو دیکھیں گی اور آگے بھیجیں گی تو جن عورتوں کو نہیں پتا وہ بھی ان کو سنیں گی. پھر آپ کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بھیجو کتابیں بھیجو. آپ کو اگر مجھ سے مناسبت ہے تو حضرت کی باتیں ہیں سیرت کی باتیں آپ سن رہے ہو. جب آپ اتنا موبائل میں مصروف ہیں جب اتنا کمپیوٹر میں مصروف ہیں تو سیرت کے کیا بیانات سنیں گے پھر آگے کسی کو کیا پھیلائیں گے. کل تو ہاں مجھے بتایا کہ ہمارے دوست نے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیرت کے بیان میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں. جب سے سیرت کا بیان شروع ہلتے ہی نہیں ہیں. اور زبیر ہمارے دوست ہیں ان کی بچی نے کل جب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنا بتا رہے تھے بہت جوش میں تھی اور کہا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ ناک میں تلوار ڈال دیں گی اس کو لگا دینا تھا. اور ایک بچے کا کوئی واقعہ رات کو بہت میسج آئے ایسے بہت زیادہ. تو جو موبائلوں میں لگا ہوا ہے جو کمپیوٹر پر لگا ہوا ہے اور فاسقوں کی باتیں بھیج رہا ہے کہ کتنا اچھا کہہ رہا ہے. اب بھائی اتنی محبت ہے دین سے تو پھر سنت کے طریقے پر میں آ جاؤں نا تقویٰ کے طریقے پر آ جاؤں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانوں. فلاں اینکر نے یہ کہہ دیا. ارے بھائی ہم نہیں کہتے ان کے لیے کچھ الحمدللہ نہ نام لیں گے نہ نام غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ انشاءاللہ حقیر سمجھیں گے. الحمدللہ ہمارا دین ایسا پیارا ہے کہ کفر سے نفرت واجب کافر سے نفرت حرام. چہ جائے گی کہ جو اینکر وغیرہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ ہم ٹی وی کمپیوٹر بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر متاثر ہو رہے ہیں. وہی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی احادیث مبارکہ سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت کی کتابیں پڑھ کر دکھاؤ ابھی تو وقت ہے نا. آج کل کیا ذمہ داری ہے شروع کرو حضرت کی کتابیں. اس میں سے آج کل تو سنا ہے کہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو پہلا صفحہ جیسے چھٹا صفحہ چل رہا ہے اس میں 4 لائنیں کوئی پسند آئیں تو میں نے سنا اتنا آسانی سے اس کو کاٹ سکتے ہیں وہاں سے. کتاب سے نہیں کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں. مجھے دکھایا بھی ایک صاحب نے
کہ اس میں سے اس کو الگ کر کے بٹن دبایا وہ سیو ہو گیا, آگے انہوں نے پتہ نہیں کتنوں کو بھیج دیا. یہ کام کرو نا. حضرت کی چھوٹی بڑی کتابیں ان دنوں میں پڑھ کر دکھاؤ تو میں مان جاؤں ان کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. یہ لوگ, ہم نہیں کہتے مخلص نہیں ہیں, لیکن مخلص ہیں ماشاءاللہ. اپنے ساتھ تو مخلص ہو نا پہلے. تو انفسکم و اہلیکم نارا, آپ لوگ اینکرز کو دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے نا, تو اپنی فکر پہلے ضروری ہے نا. قرآن پاک کا معاملہ ہے, ہماری آپ کی بات تو نہیں. ہم کسی کی برائی کرنا بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں اللہ کے کرم سے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی اور جسمانی اولاد ان سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے. میں خود بھی, آپ تو مخلوق سے جڑ رہے ہو, اللہ معاف فرمائے. ان کی باتیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں, آپ بھیج رہے ہو. آپ خاتون صاحبہ ہیں تو خاتون کو بھیج رہی ہیں, اب وہ تو ان کے ساتھ جڑیں گی نا. ان کی اور بات, ارے بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, اور اس کے کون کون سے پروگرام ہیں, اور کتنے اس کے کلپس ہیں, اور اس کے کتنے تقریریں ہیں, وہ سب سنتے سنتے بڈھے ہو جائیں گے. آج ان کو سنو, کل ایک پکڑو, مضبوط پکڑو. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ چپکو کوئی, جہاں مناسبت ہو وہاں اپنی مناسبت کے ساتھ جڑ جائیں اور ان سے مشورہ کر کے دین پھیلائیں. 4 لائنیں پڑھتا ہوں. جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, دین پھیلا رہے ہیں, اور ہم بہت وہ کام کر رہے ہیں. سوال ہے کہ ایک نئی تنظیم نکل آئی ہے فلاں جگہ پر اور اس طرح کر کے, اور یہ کام وہ کام. تو انہوں نے بتایا یہ تنظیم جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, کسی کے لیے بھی اس تنظیم میں شامل ہونا جائز نہیں. واضح رہے کہ حدیث شریف میں برائی اور فتنے ختم کرنے کے 3 درجے ہیں. جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے, اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دلی سے برا سمجھے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, اور یہ فتویٰ ہے. یہ میں کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ فتویٰ ہے 26 فروری, یہ 10 جمادی الثانیہ 1439 ہجری, کچھ وقت پہلے کا ہی ہے. سنیے, اب آپریشن کر دیا. حدیث مذکور پہلے درجے کی ذمہ داری طاقت سے روکنے کی حکومت اور بااثر طبقے کی ہے. وہ لوگوں کو برائی سے قوت اور زور کے ذریعے سے منع کریں. دوسرا درجہ علماء کا ہے, جو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ فتاوات بھیج رہے ہیں مختلف قسم کے. اور صحیح ہے فتوا, لیکن کس کو آپ بھیج رہے ہو بھائی؟ اگر انہوں نے خدا نخواستہ دین کو برا کہہ دیا تو اس کا تو ایمان چلا گیا, اس کا تو نکاح ہے تو نکاح ختم ہو گیا. مریں گے تو مرد عورت وہ جو چیمپئن بن کر بھیج رہے ہیں, ان کو خود فکر نہیں ہے پوچھنے کی. آپ کو کیا معلوم؟ اس فتوے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات اور پوچھے, اور پھر آپس میں مفتی صاحبان بیٹھے اور پھر فرمایا نہیں اب یہ تحقیق یہ ہے. وہ تو آپ کو ملی نہیں, آپ نے دوسروں کو تو بیڑا غرق کر دیا. جیسے شب برات میں اتنے برسوں سے کچھ چیزیں بیان کر رہا تھا آدمی, پچھلے شب برات میں حضرت مفتی نعیم صاحب نے کئی تحقیقات نکال کر دکھائی کہ یہ اس کے اندر نہیں ہے حدیث باغ میں اس انداز سے. اس میں نے نشان لگایا ہوا تھا ابھی پڑھنے کے لیے, کل یاد دلانا بھائی اس کو, ورنہ پھر دیر ہو جائے گی. پھر 12 تاریخ, تو آج 12 ہے 13 ہے, آج 13 ہے نا, 13 ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو دوسرا درجہ علماء کا ہے کہ حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں برائی سے منع کریں. آپ غیر شرعی طریقے پر مردوں کا فکر نہیں, عورت کا فکر نہیں, دوسروں کی فکر چڑھی ہوئی ہے, اور جو اتنا مصروف رہے گا کمپیوٹر پر کیا سنت اور کیا قرآن پاک کیا تلاوت. تیسرا درجہ عام مسلمانوں کا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو اسے دل سے برا سمجھے. لہذا اس تنظیم کے فتنے کو قوت اور زور سے ختم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے, اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت اور مواعظ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانے کی فکر کریں. اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو برا سمجھیں اور اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. اور اس تنظیم کی مزید رہنمائی کے لیے کسی مفتی صاحب کا نام لکھا ہے, وہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اس کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ حضرت والا کے ملفوظات کے ساتھ کل. تو مہربانی کر کے جو مجھ سے مشورے کے بغیر جوش میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھیلا رہے ہیں. آپ ندیم بھائی نے ایک کا آدمی کا مجھے بتایا کہ وہ بہت بڑے افسر تھے, یہ تھا وہ تھا, اور ایسا انہوں نے بڑا اچھی باتیں کی ہیں. تو لیکن اس میں کچھ باتیں ایسے میں نے محسوس کی ہے کہ وہ میں تمہیں سنانا نہیں چاہتا. میں نے کہا الحمدللہ مجھے سننا بھی لی, لیکن ندیم بھائی نے محسوس کر لیا نا ان باتوں کو, تو دوسروں کو کیا معلوم ان باتوں کا, ہر ایک کو تھوڑی یہ سب معلوم ہو جاتا ہے. اور انہوں نے پھر آگے بھی کہا, میں نے کسی کو بھیجا بھی نہیں آگے. پھر